بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، مولا امیر المومنین کی تعلیم کردہ دعائے کمیل کی تلاوت کرنے کے لیے۔ خدایا تیری ذات سے سوال کرتا ہوں، اس رحمت کا واسطہ دے کر جو ہر چیز پر محیط ہے۔ میرا اللہ، اس قوت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جو ہر چیز پہ حاوی ہے، اس جبروت کا واسطہ جو ہر شے پہ غالب ہے۔ خدایا تجھے تیری عزت کا واسطہ جس کے مقابلے میں کوئی چیز تاب نہیں لا سکتی، اس عظمت کا واسطہ جس نے ہر چیز کو پر کر دیا، اس سلطنت کا واسطہ جو ہر شے سے بلند ہے، اس ذات کا واسطہ میرا اللہ جو ہر چیز فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہ جائے گی، وہ فقط تیری ذات ہے میرا اللہ۔ کچھ نہ تھا مگر تیری ذات موجود تھی، سر چوزی ختم ہو جائے گی مگر تیری ذات باقی رہ جائے گی۔ تجھے اپنے مبارک اسماء کا واسطہ جن سے ہر چیز کے ارکان معمور ہیں، اس علم کا واسطہ جس علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس نور ذات کا واسطہ جس سے ہر چیز روشن ہے۔ میرا اللہ، سب سے پہلے تیری ذات تھی، سب سے آخر میں تیری ذات رہ جائے گی۔ تیری عزت کا واسطہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہماری عزت کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرا اللہ، وہ گناہ معاف فرما جن سے عذاب نازل ہوتا ہے، وہ گناہ معاف فرما جن سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ میرا اللہ، وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں کو تیری بارگاہ تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ میرا اللہ، وہ گناہ معاف فرما جن سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ گناہ معاف فرما جن سے مصائب بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کریم اللہ، سارے گناہ معاف فرما، ساری خطائیں معاف فرما۔ خدایا تیری یاد کے ذریعے تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں، تیری ذات کوئی تیری بارگاہ میں شفیع بنا رہے ہیں، تجھے تیرے کرم کا واسطہ میرا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کا الہام کرامت عطا فرما۔ میرا اللہ، تیرے دروازے پہ خشوع و خضوع کے ساتھ، پستی کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، ہم پہ اپنی مہربانی فرما۔ میرا اللہ، ہم پہ رحم فرما، جو کچھ ہمارے مقدر میں ہے اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں تواضع انکساری کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ، اس شخص کی طرح سائل بن کے آئے بیٹھے ہیں جس پہ فاقوں کی شدت ہو، تیرے سامنے اپنی آیتیں رکھ دی ہیں، تیری بارگاہ میں رغبت کر کے آئے بیٹھے ہیں۔
تو عظیم جو ہے، تیری سلطنت عظیم ہے، تیری منزلت بلند ہے۔ میرا اللہ تیری تدبیریں مخفی ہیں، تیرا امر ظاہر ہے، تیرا کار غالب ہے، تیری قدرت نافذ ہے۔ خدایا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں، تو اسے اس لیے گناہ معاف کروانے آئے ہیں، تیرے علاوہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ میرا اللہ تیری کون کون سی صفت کو یاد کریں، ہمارے عیبوں پہ پردہ دینے والی تیری ذات، برے اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والی تیری ذات، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، تیری عظیم صفتیں ہیں، تو لائق تعریف ہے۔ میرا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اپنی جہالت سے جسارت کی، لیکن اس بات پہ مطمئن بیٹھے ہیں کہ تو نے ہمیشہ ہمیں یاد رکھا، احسان فرمایا۔ کتنے عیب تھے جن کو تو نے چھپایا، کتنی عظیم بلاؤں کو تو نے ہم سے ٹال دیا، کتنی ٹھوکریں تھیں جن سے تو نے سنبھالا، کتنی برائیاں تھیں جنہیں تو نے ٹالا۔ میرا اللہ کتنی اچھی تعریفیں جن کے عمل نہیں تھے، لوگوں میں تو نے مشہور کر دی۔ میرا اللہ ہماری مصیبت عظیم ہے، ہماری بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، کمزوریوں کی زنجیروں نے جکڑ کے بٹھا دیا، لمبی لمبی امیدوں نے فوائد سے روک دیا، دھوکے میں مبتلا رکھ دیا، نفس نے خیانت و ٹال مٹول میں مبتلا رکھا۔ میرا مولا تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو بدعمالیوں روکنے نہ پائے، ہمارے مخفی عیوب کی بنا پر میرا اللہ میں رسوا نہ کرنا، تنہائیوں میں جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا فی الفور نہ دینا، وہ غلطیاں بدعملی کی شکل میں ہوں یا بے ادبی کی شکل میں، مسلسل کوتاہی ہو یا جہالت یا کثرت خواہشات و غفلت، میرا اللہ تو کریم ہے، ہر حال میں مہربانی فرما، ہمارے سارے معاملات میں کرم فرما۔ اگر تو نے کرم نہ کیا میرا اللہ، تیرے علاوہ اور کون ہے جو ہمارے نقصانات کو دور کر سکے، ہمارے معاملات پہ توجہ فرما سکے۔ میرا مولا تو نے جو احکام نافذ کیا، ہم نے خواہش نفس کی پیروی کی، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دشمن فریب دے رہا ہے، کاش کے سارے دھوکے میں آ گئے، ہمارے مقدر نے بھی ہمارا ساتھ دے دیا نہیں دیا۔ میرا اللہ تیرے احکام کے معاملہ میں تیری حدود سے تجاوز کر گئے، تیرے ڈھیر سارے احکام کی مخالفت کر بیٹھے، میرا اللہ تیری حجت ہر مسئلے میں میرے اوپر تمام ہے، میرے پاس تیرے فیصلہ کے مقابلے میں تیرے حکم و آزمائش کے سامنے کوئی حجت نہیں ہے۔ خدایا تمام کوتاہیاں اپنے نفس پر، تمام زیادتیوں کے بعد تیرے دروازے پہ آئے ہیں، میرا اللہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہیں، ان کے ساری کر رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، میرا اللہ تیرے دروازے پہ اقرار کر رہے ہیں، اعتراف بھی کر رہے ہیں، ان گناہوں سے بھاگنے کے لیے کوئی اور راہ فرار نہیں، میرا اللہ تیری قبولیت معذرت کے علاوہ ہماری کوئی پناہ نہیں، اللہ صرف ایک ہی تو راستہ ہے کہ تو اپنی رحمت کاملہ میں داخل فرما، اے پروردگارا ہمارے عذر کو قبول فرما، شدت مصیبت پہ رحم فرما، شدید قید و بند سے نجات عطا فرما، میرا اللہ تو جانتا ہے ہمارے کمزور بدن ہیں، ہماری نرم جلدیں ہیں، میرا اللہ ہمارے استغفار کی باریکی پہ رحم فرما، پیدا کرنے والا بھی تو ہے، تربیت دینے والا بھی تو ہے، نیکی کرنے والا بھی تو ہے، اپنے سابقہ کرم اور گزشتہ احسانات کی بنا پہ ہمیں معاف فرما، میرا اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد بھی تو مجھ پہ عذاب نازل کرے؟
یا میرے دل میں اپنی معرفت کے باوجود مجھے مورد عذاب قرار دے، جبکہ ہماری زبان پہ مسلسل تیرا ذکر ہے، ہمارے دل میں برابر تیری محبت ہے، صدقے دل سے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہیں۔ بھلا کیسے ممکن ہے جس کو تو نے خود پالا اسے برباد کر دے، خود قریب کیا اسے دور کر دے، جس کو خود پناہ دی ہے اسے میرا اللہ تو روند دے نہیں ہو سکتا، جس پہ تو نے مہربانی کی ہے اسے بلاؤں کے حوالے کیسے کر دے گا؟ میرا کریم اللہ، کاش میں یہ سوچ بھی سکتا کہ جو چہرے تیرے سامنے سجدہ ریز ہیں ان پر تو آگ مسلط کر دے گا۔ زبانیں تیری سچائی سے توحید کا اقرار کرتی ہیں، حمد و ثنا بھی کرتی ہیں، جن دلوں کو تحقیق کے ساتھ تیری خدائی کا اقرار ہے، جو ضمیریں تیرے علم میں اس طرح معمور ہیں کہ تیرے سامنے خاضع بھی ہیں خاشع بھی ہیں، اعضاء و جوارح تیرے مراکز عبادات کی طرف ہنسی اور خوشی سبقت کرنے والے ہیں۔ میرا اللہ تیرے استغفار کو یقین کے ساتھ اختیار کرنے والے ہیں، ان پہ تو کیسے عذاب کرے گا ایسا خیال بھی نہیں کر سکتے، تیرا فضل و کرم ہے۔ میرا اللہ تو جانتا ہے دنیا کی چھوٹی چھوٹی بلائیں اور سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی ناگواریاں ناقابل تحمل ہیں، ہم جانتے ہیں تو بھی جانتا ہے یہ تھوڑی مدت کے لیے ہیں، یہ قلیل ہیں، تو خود بتا آخرت کی بلاؤں کو کیسے برداشت کریں گے، جن کی سختیاں عظیم ہیں، جن کی مدت طویل ہے، جن کا قیام دائمی ہے۔ میرا اللہ جن میں تخفیف کا کوئی امکان نہیں، یہ بلائیں تیرے غضب اور انتقام کا نتیجہ ہیں، تیری مصائب و آلام کتاب زمین و آسمان نہیں لا سکتے، پھر تو خود بتا ہم تیرے ضعیف پاست حقیر مسکین بیچارے بندے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرا اللہ کس کس بات پہ فریاد کریں، کس کس کام کے لیے اوزاری و گریہ و بکا کریں، قیامت کے دردناک عذاب اور اس کی شدت پر، یا اس کی طویل مصیبت و دراز مدت کے لیے۔ میرا اللہ ان سزاؤں میں مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ ملا دیا، مجھے اہل مصیبت کے ساتھ جمع کر دیا، میرے اور اپنے احبا اولیاء کے درمیان جدائی ڈال دی۔ خدایا میرا سردار اللہ، یہ بھی طے ہے کہ اگر میں تیرے عذاب پہ صبر کر بھی لوں تو خود بتا تیرے فراق پہ صبر کیسے کریں گے میرا اللہ؟ آتش جہنم کی گردمی برداشت کر بھی لیں، تیری کرامت نہ دیکھنے کی برداشت نہیں کر سکتے، یہ کیسے ممکن ہے تیری معافی کی امید رکھوں پھر آتش جہنم میں جلا دیا جاؤں؟ تیری عزت و عظمت کی قسم میرا اللہ، اگر تو نے عذاب دیا وہاں بھی زبان کو گویا یہ تھا کہ میں اہل جہنم کے درمیان امیدواروں کی طرف فریاد کروں گا، فریادیوں کی طرح نالا و بکا کروں گا۔ میرا اللہ تیری دوری پر ہو بکا کروں گا، تو جہاں بھی ہوگا تجھے آواز دوں گا، تجھے پکاروں گا، اے مومنین کا سرپرست اللہ، اے عارفین کا مرکز اللہ، ایسے پکاروں گا یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ صادقین کا محبوب اللہ، عالمین کا معبود اللہ، اور پاکیزہ صفات کا مالک اللہ، قابل حمد و ثنا اللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان کو اس کی مخالفت کی بنا پر جہنم میں گرفتار کر دے گا اور مصیبت کی بنا پہ عذاب کا مزہ چکھا دے گا، جرم و خطا کی بنا پر جہنم کے طبقات کے درمیان کروٹیں بدلنے والا بنا دے گا؟
پھر یہ دیکھے کہ امیدوار رحمت کی طرف فریاد گناہ ہے، اہل توحید کی طرح پکارنے والا ہے، تیرے ربوبیت کے وسیلے سے التماس کرنے والا ہے، تو اس کی آواز نہیں سنتا۔ خدایا تیرا علم و تحمل سے آس لگانے والا ہے، کس طرح تیرے عذاب میں رہیں گے، تیرے فضل و کرم کی امیدیں وابستہ کرنے والا، اس طرح جہنم کے علم و رج کا شکار ہوگا، جہنم کی آگ اس سے کس طرح جلائے گی میرا اللہ، جبکہ تو اس کی آواز کو سن رہا ہوگا، اس کی منزل کو دیکھ رہا ہوگا، جہنم کے شعلے اسے کس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، جبکہ تو اس کی کمزوری کو دیکھ رہا ہوگا، جہنم کے طبقات میں کس طرح گنہگار کروٹیں بدلے گا، جبکہ تو اس کی صداقت کو جانتا ہے، جہنم کے فرشتے کس طرح جھڑکیں گے جبکہ تجھے عذاب دے رہا ہوگا، اسے جہنم میں کس طرح اکیلا چھوڑ دے گا، جبکہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوگا، ہرگز تیرے بارے میں خیال اور تیرے احسانات کا یہ انداز نہیں ہے، میرا اللہ جو اس طرح تو اہل توحید کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اہل یقین کے ساتھ کہتے ہیں تو اپنے منکروں کے حق میں عذاب کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم میں رکنے کا حکم نہ دیا ہوتا، تو ساری آتش جہنم کو سرد بنا دیتا، سلامت بنا دیتا، اس میں کسی کا ٹھکانہ اور مقام نہ ہوتا، لیکن تو نے اپنے پاکیزہ اسماء کی قسم کھائی ہے، جہنم کو انسان و جنات کے کافروں سے پر کر دے گا، معاندین کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا، تو نے ابتدائی سے کہہ دیا تھا، اپنے کرم و انعام سے اعلان کیا تھا کہ مومن و فاسق برابر نہیں ہو سکتے، میرا اللہ تیری مقرر کردہ قدرت کا واسطہ، تیری حتمی حکومت و قضاوت کا واسطہ، ہر محفل نفاس پر غالب آنے والی عظمت کا واسطہ، تو اسے سوال کرتے ہیں میرا اللہ، اس رات میں اور اس وقت تک جتنے گناہ ہم سے ہو سکے، جتنے جرائم کر بیٹھے، ظاہری اور باطنی گناہ، برائیاں، ساری جہالتیں جن پر میں خفیہ طریقے سے یا اعلانیہ چھپا کر یا ظاہر کر کے عمل کر بیٹھے ہیں، تجھے اپنی عزت کا واسطہ وہ تمام خرابیاں جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم دیا کرامن کاتبین کو، جن کو اعمال کے محفوظ کرنے کے لیے معین فرمایا، ہمارے اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کو ہمارے اعمال کا گواہ بنا دیا، میرا اللہ ان سے بڑھ کر تیری ذات خود نگران ہے، جو ان سے بھی مغفر آ جائے تو خود جانتا ہے، ہمارے ان سب برائیوں کو معاف فرما، ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما، میرا کریم اللہ تیری رحمت عظیم ہے، میں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو پڑھا، پورے قرآن میں کوئی ایسی تیری نعمت وسیع نہیں ہے جو تیری رحمت کے برابر ہو، تو نے خود فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، تیری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، وسیع ہے، تجھے اس رحمت کا واسطہ جو قرآن میں وسعت رکھتی ہے، پھر مولا متقیان نے بھی اسی دعائے کمیل کے ابتدا میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دینے کے سکھایا، اپنی رحمت کا واسطہ میرا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ان عیوب پہ پردہ عطا فرما، میرا اللہ نازل ہونے والے ہر خیر و احسان، نشر آنے والی ہر نیکی، ہر وسیع رزق عطا فرما، ہر گناہ بخش دے، ہر پردہ پوشی عیب چھپا دے، میرا وافر حصہ قرار دے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، میرا اللہ بندگی کا مالک تو ہے، مقدر کا صاحب اختیار بھی تو ہے، پریشانیوں بے نوائی کو جاننے والا بھی تو ہے، ہمارے فقر و فاقہ کی اطلاع رکھنے والی تیری ذات ہے، یا رب یا رب یا رب، تیری عظیم ترین صفات کا واسطہ
یہ واسطے دے کر سوال کرتے ہیں، دن اور رات کے جملہ اوقات کو اپنی یاد سے معمور فرما، اپنی خدمت کی مسلسل توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، ہمارے جملہ اعمال اور جملہ اوراد سب فقط تیرے لیے ہوں، ہمارے حالات ہمیشہ تیری خدمت کے لیے وقف رہے میرا اللہ۔ میرا اللہ تیری ذات پہ اعتماد ہے، تیری ذات کا سہارا ہے، تیری ذات کے سامنے اپنے حالات کی فریاد کرتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، یا رب 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 یا رب۔ میرا اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت کے لیے معمور فرما، اپنی طرف رخ کرنے کے لیے ہمارے ارادہ دل کو مستحکم فرما، اپنا خوف پیدا کرنے کی کوشش عطا فرما، مسلسل اپنی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ میرا اللہ تیرے سابقین لوگوں کے ساتھ آگے بڑھوں، تیز افراد کے ساتھ قدم ملا کر چلوں، تیری بارگاہ میں شوق رکھنے والے لوگوں کا شوق عطا فرما، اور ان مشتاقین میں ہمارا شمار فرما، اپنے مخلص بندوں کی طرح تیری قربت اختیار کریں، صاحبان یقین کی طرح خوف پیدا ہو جائے۔ میرا اللہ جو تیرے مخلص مومن ہیں، تیرے جوار میں حاضر ہوں، میں ان کے ساتھ شامل فرما۔ میرا اللہ جو کوئی ہمارے لیے برائی چاہے یا چال چلے، تو اسے ویسا ہی بدلہ دینا، مجھے بہترین حصہ پانے والا، قریب ترین منزلت رکھنے والا بنا۔ میرا اللہ مخصوص ترین قربت کامل بندہ قرار فرما، یہ جو کام جود و کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اپنے جود و کرم کا واسطہ ہم پہ اپنا کرم نازل فرما، اپنی بزرگی سے رحمت نازل فرما، اپنی رحمت سے ہمارا تحفظ فرما، ہماری زبان کو اپنے ذکر سے گویا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا عاشق بنا، ہمیں بہترین قبولیت کے ساتھ احسان فرما۔ میرا اللہ ہماری لغزوں سے درگزر فرما، تو نے اپنے بندوں پہ عبادت فرض کی ہے، دعا مانگنے کا حکم بھی تو نے دیا، قبولیت کا وعدہ بھی تو نے فرمایا، تیرے دروازے پہ آئے ہیں، تیری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ دیتے ہیں، مولا متقیان کے سامنے جب کسی بندے نے تجھے تیری عزت کا واسطہ دیا، مولا نے فرمایا اب اس کی دعا قبول ہو گئی۔ پوچھا گیا کیسے؟ مولا فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہر بندے کو اپنی عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، نے اللہ کو اپنی عزت کا واسطہ دیا، یہ واسطہ بہت پسند ہے۔ میرا اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ دے دے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مرادیں پوری فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری امیدوں کو منقطع نہ فرمانا۔ میرا اللہ تمام دشمنان و جن و انس کے شروں سے محفوظ فرما، تو بہت جلد راضی ہو جانے والی ذات ہے، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ۔ ہمارے سامنے معصوم کی وہ روایت گزری کہ جب قیامت کا دن ہوگا، گناہگار کو جہنم کی طرف لے جانے کا فرشتوں کو حکم ہوگا، وہ لے جا رہے ہوں گے، گناہگار مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، یا اللہ تیری آواز ہے کہ میرے فرشتوں اس سے پوچھو کیوں دیکھتا ہے بار بار۔ اس وقت راز آئے گی گناہگار کی، میرا اللہ میں تو تیری رحمت کو امیدوار تھا، دنیا میں بھی اور آخرت میں، تیری ذات کی آواز آئے گی اگرچہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، لیکن میری رحمت کی امید رکھی ہوئے تھا، اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ میرا اللہ تو جلد راضی ہو جانے والا ہے،
میرا اللہ اس بندے کو بخش دے جس کے اختیار میں دعا کے سوا کچھ نہیں۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ میرا اللہ تو کریم ہے، تیرا نام دوا ہے، تیری یاد شفا ہے، تیری اطاعت مالداری ہے۔ میرا اللہ اس بندے پہ رحم فرما جس کا سرمایہ فقط امید ہے، جس کا اصلہ فقط گری ہے۔ میرا اللہ کامل نعمتیں دینے والا اللہ، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ، تاریکیوں میں واشزدوں کو روشنی دینے والا اللہ، تیرے دروازے پہ آئے ہیں۔ محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما۔ میرا اللہ ہمارے ساتھ وہ برتاؤ فرما جس کا تو خود اہل ہے، اپنے رسول اور ان کی مبارک آل ائمہ معصومین پر صلوات و سلام فراوانی نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔